میں جب آپ لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں نا تو مجھے آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے ایک بہت ہی نرم چہرہ نظر آتا ہے جو بہت زیادہ نرم ہے. بظاہر سخت دلوں کے پیچھے ایک نرمی، ایک صلہ رحمی نظر آتی ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو مجھے نظر آ رہی ہیں. اے کاش کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے آپ کو جا ملو، اپنی ذات کو پہچان لو، اپنے آپ کو پہچان لو کہ آپ کیا ہو. صحیح لفظوں میں جو آپ لوگ ہو اسے آپ پہچان جاؤ. اور باہر سے جو آپ نے دکھاوے کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کسی نے بدماشی کا، کسی نے فیم کا، کسی نے نشے کا، کسی نے شہرت کا، کسی نے اقدار کا، کسی نے کرسی کا، کسی نے یہ 2 ٹکے کی دنیا کا لباس پہنا ہوا ہے اور کسی نے غفلتوں کا لباس اوڑھا ہوا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا اصل نہیں ہے نا. آپ ایسے ہو نہیں ہو. آپ نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا. آپ کا نفس آپ کے اوپر ہیوی ہو گیا ہے. آپ کا نفس آپ کا اصلی چہرہ چھپا رہا ہے. آپ کا اصلی جو آپ کا اندر ہے نا، آپ کا جو دل ہے وہ بہت نرم اور صاف ہے. آپ کا چہرہ بہت معصوم ہے. آپ کے نفس نے ان سب چیزوں کو چھپا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اپنے نفس کو ہیوی کر دیا. یہ جو آپ ابھی ہو نا، یہ تو دل بہلانے والی باتیں ہیں. آپ کا اصل تو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. اے کاش آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کو 5 منٹ دو، ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کے اپنے بارے میں سوچو. اپنے آپ کو 5 منٹ دو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے جواب مانگو. یہ سوچو کہ میں اس دنیا میں کیا لایا تھا. یہ سوچو کہ یہ جو میرے پاس آج سب کچھ ہے یہ کب تک میرے پاس رہے گا. جب میں مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گی یا جاؤں گا، مجھے کفن ملے گا؟ یا یہ ساری چیزیں جو میں نے پائی ہیں غفلت کے نشے میں، یہ مجھے ملیں گی یا یہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گی؟ یہ سوچو کہ جب میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، میری قبر میں کون فاتحہ پڑے گا؟ کس کی دوستی کام آئے گی؟ کون میرے ساتھ آئے گا؟ یہ جو فیم ہم لیے پھرتے ہیں، اس فیم میں جو ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں، ہمیں فالو کرتے ہیں، ان میں سے کون آ کے ہماری قبر پہ فاتحہ پڑے گا؟ کون ہماری بخشش کی دعا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچ لو نا کہ اپنی قبر میں صرف آپ نے اپنے اعمال اور اللہ کی محبت لے کر جانی ہے، جو آپ نہیں کر رہے ہو، جو آپ کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے نفس نے وہ چیزوں کو آپ کے اندر دفن کر دیا ہے. یوں مانو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس ان کی موت ہو چکی ہے. یہ جو آپ ہو نا، یہ ایک زندہ لاش ہو. آپ نہیں ہو. ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں. آپ اللہ سے محبت بھی کرتے ہو، اللہ سے مانگتے بھی ہو، سجدے میں بھی جاتے ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑانا بھی چاہتے ہو. اگر آپ کو کوئی چھیڑے نا تو آپ سیدھے راستے پہ چلتے جاتے. یہ تو آپ کو لوگ چھیڑتے ہیں تو آپ پھر بد کلامی کرتے ہو، بد لحاظی بھی کرتے ہو، بد زبان بھی استعمال کرتے ہو، لحاظ نہیں کرتے ہو. اینی چھوڑے ان سب چیزوں کو. باتیں تو چلتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں. تو کیا ہی خوب ہو اگر ہم سب مل کر ایک چین بنائیں، ہم سب مل کر برائی کو ختم کریں، توبہ کا ورد شروع کر دیں، ایک دوسرے کو میسج کنوے کریں. بھلے اس پہ ٹائم لگے گا، ہمیں تکلیف بھی ہوگی، کانٹے بھی چبھیں گے، لوگ تنقید بھی کریں گے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بہت کچھ سننے کو ملے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر ہم شروعات کر دیں. تکلیفیں تو آتی ہیں، تبلیغیں ایسے تو نہیں کامیاب ہوتی نا، تکلیفیں تو سہنی پڑتی ہیں. لیکن باخدا اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ یا بندی بھی سدھر جاتی ہے نا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. آپ دنیا میں بھی سرخرو، آپ جنت میں بھی سرخرو، آپ آخرت میں بھی سرخرو. جن چیزوں سے ہمارے دل کو راحت پہنچتی ہے ہم وہ کریں. دل کو راحت سجدے میں جا کے پہنچتی ہے، دل کو راحت اللہ کی عبادت سے پہنچتی ہے، دل کو راحت لوگوں کی مدد کرنے میں پہنچتی ہے، بذاتہ وہ لوگ جو واقعی مدد کے حقدار ہیں. دل کو راحت لوگوں کی صلح کروانے میں پہنچتی ہے. اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہو تو کیا ہی خوب ہو اگر ہم جا کے اسے کہہ دیں یار چھوڑو لڑائی، چھوڑو، مرنا تو ایک دن ہے، چلو آؤ بیٹھ کے مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے کو سلجھاتے ہیں. بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاؤ. باخدا دنیا بھی پالو گے اور روزے